بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل ایکویشن. ڈفرینشیل ایکویشنز کے مختلف مراحل سے گزر چکے ہیں اور آگے اپنا سفر جاری رکھ رہے ہیں. ابھی تو ہم نے تھوڑا سا آگے ٹریول کرنا ہے لیکن میجر پورشن ہم نے کور کر لیا ہے. آج کا ٹاپک بھی ہمارا ڈسکشن کا وہی ہے جو لاسٹ ٹائم تھا, یعنی کہ ڈفرینشیل ایکویشنز آف ہائر آرڈر ود ویریبل کوفیشنٹس. اب جب ڈفرینشیل ایکویشنز کو اگر دوبارہ سے آپ دیکھیں تو اس کو کئی حصوں میں ہم بانٹ سکتے ہیں, کئی طریقے سے ہم اس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ڈفرینشیل ایکویشنز کو آپ آرڈر کے حساب سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں کہ ڈفرینشیل ایکویشنز آف فرسٹ آرڈر الگ رکھ لیں, ڈفرینشیل ایکویشنز آف ہائر آرڈر الگ کر دیں. پہلے ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز آف فرسٹ آرڈر کمپلیٹ کیا, اس کے بعد ڈفرینشیل ایکویشنز آف ہائر آرڈر کی طرف ہم آئے. جب ڈفرینشیل ایکویشنز آف ہائر آرڈر کی طرف آئے اس کو بھی ہم نے دو حصوں میں بانٹ لیا کہ ڈفرینشیل ایکویشنز آف ہائر آرڈر وتھ کانسٹنٹ کوفیشنٹس اور اس کے بعد ڈفرینشیل ایکویشنز آف ہائر آرڈر وتھ ویریبل کوفیشنٹس. تو ہم آج کل جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ڈفرینشیل ایکویشن آف ہائر آرڈر وتھ ویریبل کوفیشنٹس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس کو سالو کرنے کے کچھ طریقہ کار ہیں, دو ہم نے طریقہ کار آپ کو بتائے تھے. اور اس کے بعد اب ہم آج کل پڑھ رہے ہیں پاور سیریز, یعنی کہ کچھ عرصے کے بعد آج کے لیکچر کے بعد ہم ڈفرینشیل ایکویشنز کو سالو کریں گے یوزنگ پاور سیریز. پاور سیریز ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا, کانسیپٹ کی باتیں کی تھیں, کچھ تھیوریٹیکل چیزیں بتائی تھیں, زیادہ ایگزامپل ایکسرسائزز نہیں کی تھیں. وقت ہمارے پاس کم تھا, ہم نے زیادہ تر فوکس کیا تھا کہ کانسیپٹ کی بات کر کے آپ کے کانسیپٹ کلیئر کرائے جائیں. اور میں نے چلتے وقت یہ کہا تھا کہ میتھمیٹکس میں کانسیپٹس بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. کانسیپٹ کے بعد جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ مینول چیزیں ہوتی ہیں, وہ آپ کر سکتے ہیں, یا میکینیکل چیزیں ہوتی ہیں. جو بھی میکینیکل چیز ہوتی ہے اس کو آپ کمپیوٹرائز کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر اس چیزوں کو لے لیتا ہے. جہاں پر مینٹل ان پٹ آتا ہے وہاں پر کمپیوٹر تھوڑا سا فیل ہو جاتا ہے. جو کچھ بھی ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے وہ آپ نے اپنے دماغ سے کرنی ہوتی ہیں. اس سے مجھے یاد آیا, پتہ نہیں آپ نے ڈفرینشیل ایکویشنز کے اندر کمپیوٹر کو استعمال کیا یا نہیں کیا. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کرنے کے لیے کیا کوئی کمپیوٹر کا پروگرام لکھا یا نہیں لکھا؟ یہ سوچا آپ نے کہ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کیا آپ سالو کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف کمپیوٹرز؟ ہم سب سے سمپل سے ایگزامپل لے لیں کہ اگر ہوموجینئس ایکویشن آپ کے پاس دی ہوئی ہے, اس کے اندر آپ کے پاس اے بی سی اور ڈی دیا ہوا ہے. سیکنڈ آرڈر کی مطلب فرض کر لیں کہ اس کا آرڈر 100 ہے, یعنی آپ کے پاس 100 پیرامیٹرز ہیں. کیا آپ اگر ان پٹ دیں تو کمپیوٹر آپ کو سولوشن دے دے گا یا نہیں دے دے گا؟ یہ آپ نے ٹرائی کیا؟ اگر نہیں ٹرائی کیا تو آپ ٹرائی کرنے کی کوشش کریں. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت ساروں نے کمپیوٹر کا پروگرام لکھا ہوگا. جس طریقے سے آپ نارمل ایکویشن کو سالو کرتے ہیں اسی طریقے سے ڈفرینشیل ایکویشنز ہوموجینئس کی لے لیں, وتھ کانسٹنٹ کوفیشنٹس لے لیں, اس کا ایک کمپیوٹر پروگرام لکھیں کہ اس کو کیسے سالو کرتے ہیں. طریقہ کار وہی ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہوگا, آکسیلری ایکویشن ڈیفائن کرنی ہوگی اور اس کے بعد چیک کرنا ہوگا اس کے روٹس کو, کس طرح کے روٹس ہیں, اور اس کو کمپیوٹر کو بتانا ہوگا کہ آؤٹ پٹ اس فارم میں لکھ دے. بڑا سادہ سا پروگرام ہوگا. امید ہے کہ آپ لکھیں گے اور اس کو ٹیسٹ کریں گے, چیک کریں گے اور بتائیں گے کہ جتنی بھی ڈفرینشیل ایکویشنز آپ نے کی ہیں ابھی تک, گو کہ ہم نے بڑی محنت کے ساتھ کاپی پینسل پہ کی ہیں, کیا آپ نے جلدی سے کر لی ہیں. اس کمپیوٹر پروگرام کو سارے پرسپیکٹو میں دیکھیں, جتنی بھی ابھی نالج آپ نے حاصل کی ہے میتھمیٹکس کی, فزکس کی, الیکٹرانکس کی اور ساتھ میں پروگرامنگ کی, یہ سب اس میں اپلائی کریں اور دیکھیں کہ جواب کیسے آتا ہے. جو لاسٹ لیکچر تھا میں نے جیسے بتایا تھا کہ اس میں ہم نے تھیوریٹیکل کانسیپٹ کی زیادہ باتیں کی تھیں, اس کے اندر کچھ ڈیفینیشن بتائی تھی, تو ہمارے پاس ٹائم نہیں بچا تھا کہ ہم کچھ ایکسرسائزز کر سکیں. آج کوئکلی اس کو ریوائز کر لیں. تو اگر ریویژن میں دیکھیں تو ہم نے کیا تھا, کچھ ڈیفینیشنز کی تھی کہ پاور سیریز کیا ہوتی ہے, اس کا انٹرول کیا ہوتا ہے, اس کا ریڈیس آف کنورجنس کیا ہوتا ہے, کب وہ سیریز کنورج کرتی ہے, کب وہ سیریز ڈائیورج کرتی ہے, اور کون سا فنکشن اینالیٹک فنکشن ہوتا ہے اور کون سا فنکشن اینالیٹک نہیں ہوتا ہے. یہ ساری ڈیفینیشنز ہم نے پچھلی دفعہ بتائی تھی. ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا اس لیے ہم نے کچھ ایکسرسائزز نہیں کی تھی, چھوڑ دی تھی. اس میں سے ایک آدھ ایکسرسائز میں آج لیتا ہوں تاکہ جلدی سے وہ چیزیں آپ کی میموری میں برش اپ ہو جائیں
اور تیار ہو جائیں آپ آگے کا ٹاپک پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, آگے چلیں, کچھ ایگزامپلس کریں, کچھ ایکسرسائز کریں. جب میں پچھلی دفعہ بتا رہا تھا تو ایک چیز شاید میں نے ایکسپلین نہیں کی تھی, وہ تھی ٹیلر سیریز یا میکلارن سیریز. یہ مت سمجھیے گا کہ مجھے اس وقت یاد نہیں تھی, یا سمجھ سکتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, آدمی کے دماغ میں ہر چیز نہیں رہ سکتی. ٹیلر سیریز اور میکلارن سیریز. ٹیلر سیریز آپ نے جب کیلکولس پڑھی تھی, کیلکولس کے اندر آپ نے بڑی اچھی طرح سے پڑھا ہوگا کہ ایف اے پلس ایچ از اکول ٹو ایف اے پلس ایچ ایف ڈیش اے پلس ایچ اسکوائر بائی 2 فیکٹوریل ایف ڈبل ڈیش اے اینڈ سو آن سو فورتھ. یہی کیا تھا, یا اس کی کچھ اور فارم بھی ہو سکتی تھی, جس میں ہم نے کہا تھا کہ ایف ایکس از اکول ٹو ایف ڈیش اے پلس ایکس مائنس اے اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ ایک فارم تھی ٹیلر سیریز کی. اسی طریقے سے اس کے بعد ہم نے میکلارن سیریز کی تھی, جس کے اندر ہمارے پاس تھا ایف ایکس از اکول ٹو ایف زیرو پلس ایکس ایف ڈیش زیرو پلس ایکس اسکوائر بائی 2 فیکٹوریل ایف ڈبل ڈیش زیرو اینڈ سو آن سو فورتھ. اب یہ جو سیریز ہیں آپ کے پاس, یہ کبھی کنورج کریں گی, کبھی کنورج نہیں کریں گی. تو دیکھیے گا اور چیک کیجیے گا کہ کس وقت یہ کنورج کرتی ہیں اور کس وقت یہ کنورج نہیں کرتی ہیں. آپ نے یہ جب میکلارن سیریز کا ایکسپینشن کیا ہوگا تو اس میں سب سے امپورٹنٹ اور اہم تھا ای ٹو دی پاور ایکس کا ایکسپینشن. ای ٹو دی پاور ایکس کا ایکسپینشن لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا, پھر آپ ایک دفعہ ریوائز کر لیں کہ کیا ہوتا ہے ای ٹو دی پاور ایکس کا ایکسپینشن. یاد آ گیا ذہن میں؟ جی ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا تھا سائن ایکس کا ایکسپینشن, اسی طرح سے کاس ایکس کا ایکسپینشن اینڈ سو آن سو فورتھ. آپ نے ٹینجنٹ انورس ایکس کا بھی کیا تھا ایکسپینشن, یاد آ رہا ہے نا, اور لاگ آف 1 پلس ایکس کا بھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا, یا لاگ ایکس کا کر دیا تھا آپ نے, لاگ ایکس کا کیا تھا, سوچ لیجیے گا کہ لاگ ایکس کا کیا تھا یا لاگ آف 1 پلس ایکس کا کیا تھا. یہ ذرا امپورٹنٹ چیز ہے. تو ہم آتے ہیں ایک ایگزامپل کی طرف, اور اس ایگزامپل میں ایکسپینشن معلوم کرتے ہیں کہ ای ٹو دی پاور ایکس کاس ایکس کا کیا ہوتا ہے. فرض کر لیں پہلے ای ٹو دی پاور ایکس کا آپ نے کیا ہوا ہے, کاس ایکس کا الگ کیا ہوا ہے. اب جو ایگزامپل لیتے ہیں اس میں ہم ای ٹو دی پاور ایکس انٹو کاس ایکس کا ایکسپینشن معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی ایگزامپل آگے, ای ٹو دی پاور ایکس کاس ایکس, اس کو ایکسپینڈ کریں یوزنگ میکلارن سیریز. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہلے ای ٹو دی پاور ایکس کو ایکسپینڈ کر دیں اور کاس ایکس کو ایکسپینڈ کر دیں, سمپل سی الجبرائی کی ملٹیپلیکیشن کر دیں اور آپ کے پاس جواب آ جائے گا. دیکھیں آپ کی اسکرین پر کچھ اس طرح سے آتا ہے. ای ٹو دی پاور ایکس از اکول ٹو 1 پلس ایکس plus x square by 2 plus x cube by 6 plus x4 by 24 and so on so forth. Cos x is equal to 1 minus x square by 2 plus x power 4 over 24 minus so on so forth. Cos x is equal to 1 minus x square by 2 plus x4 by 24 minus and so on so forth. Therefore, e to the power x into cos x is equal to multiple of these two terms, that is 1 plus x square by 2 plus x cube by 6 plus x4 by 24 plus so on so forth into 1 minus x square by 2 plus x4 by 24 minus so on so forth. That will be equal to 1 plus 1 into x plus within bracket minus 1 by 2 plus 1 by 2 x square plus within bracket minus 1 by 2 plus 1 by 6 x cube plus within bracket 1 by 24 minus 1 by 4 plus 1 by 24 x4 and so on so forth. That will be equal to 1 plus x minus x cube by 3 minus x4 by 6 and so on so forth. اب دیکھیں اس کا انٹرول آف کنورجنس کیا ہوگا, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ انٹرول آف کنورجنس آف دی پاور سیریز فار بوتھ دا فنکشنز دیٹ از ای ٹو دی پاور ایکس اینڈ کاس ایکس از مائنس انفینٹی ٹو پلس انفینٹی, اوپن انٹرول ہے. Therefore, the interval of convergence of the power series of for their product, that is e to the power x cos x, is also minus infinity to infinity, open interval.
اب یہ جو ہم نے ابھی ایگزامپل کی ہے، اس ایگزامپل کے اندر ہم نے کیا کیا تھا کہ ای ٹو دی پاور ایکس کو الگ لے لیا، کاس ایکس کو الگ لے لیا، ان دونوں کو ملٹیپلائی کیا، ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک ٹرم آ گئی، وہ بھی ایک قسم کی سیریز بن گئی. تو یعنی میں نے اس میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ دو سیریز کو ملٹیپلائی کریں آپس میں تو ریزلٹنٹ بھی ایک سیریز آتا ہے. یعنی کہ ایک اس طرح کی مینیپولیشن کہ اگر آپ نے کوئی دو سیریز مل جائیں ان کو ایڈ کریں گے تو شاید آپ کے پاس ایک سیریز آ جائے. اسی طرح سے دو سیریز کو لیں گے، ان کو اگر ملٹیپلائی کریں گے تو بھی آپ کے پاس ایک سیریز آ جائے گی. کیا وہ پاور سیریز ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کو ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اور ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. اس میں ابھی تو ہم نے ملٹیپلیکیشن کی بات کی تھی، اس کے اندر شاید کوئی ڈویژن کی بات ہوتی ہے. اب جو ہم ایگزامپل لیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا چیز آتی ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ سی ایگزامپل ہے، شاید آپ نے وہاں پر نہ کی ہو. یہ ایگزامپل ہے ہمارے پاس سیکنڈ ایکس کی. کیا آپ سیکنڈ ایکس کو ایکسپینڈ کریں بائی یوزنگ میکلارنس سیریز؟ کیسے کریں گے؟ سیکنڈ ایکس ایک طریقہ کار تو یہ بڑا سمپل سا ہے کہ آپ اسٹارٹ کریں ایف ایکس از اکول ٹو ایف زیرو پلس ایکس ایف ڈیش زیرو پلس سو آن سو فورتھ. تو دیکھیے گا کیلکولیٹ کر کے دیکھیں کہ وہاں پر آپ کے پاس جواب آتا ہے یا نہیں آتا ہے. کہیں پر ایسا ہے شاید آپ کے پاس کوئی پرابلم آئے، دیکھیں چیک کریں، میں بھی آپ کے لیے چھوڑتا ہوں. لیکن دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ سیکنڈ ایکس کو آپ فوراً کیا کر سکتے ہیں، 1 اوور کاس ایکس لکھ سکتے ہیں. کاس ایکس کی ابھی ہم نے ایک ایکسپینشن لکھ کے بتائی تھی آپ کو. اب یہ جو کاس ایکس کی ہم نے ایکسپینشن لکھی تھی تو 1 اوور دیٹ سیریز آ جائے گی. یعنی کہ جو آپ کے پاس ڈینومینیٹر میں ایک ایکسپریشن آئے گا یہ کاس ایکس کی ایکسپینشن ہے. اب یہ کیا ہے، سمپل سا ڈویژن ہے، الجبرائک ڈویژن ہے 1 اوور سم تھنگ. یہ آپ الجبرائک ڈویژن کر لیں. یہ چیزیں آپ نے بہت ساری بائنومیل میں بھی کی تھی جب بائنومیل تھیورم ہم اسٹڈی کر رہے تھے کہ جہاں پہ ہم ایکسپینشن کیا کرتے تھے 1 اوور 1 پلس ایکس ٹو دی پاور این وغیرہ کی. یہاں پر بھی اس طرح سے دیکھیں، اس کو سمپلیفائی کریں، سمپل سی ڈویژن ہے. جب ڈویژن کریں تو اس میں غلطی نہ کیجیے گا، آپ کے پاس جواب آ جائے گا. یہ کر لیں گے نا، خود دیکھ لیجیے گا، ویسے نوٹس میں آپ کے پاس کیا ہوا ہے، موجود ہے، اور اسے ٹیلی کر لیجیے گا. بعد میں چیک کیجیے گا، پہلے خود سالو کیجیے گا. ایک جو ایگزامپل ہم دیتے ہیں، ایک جو ایگزامپل اب ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سیریز آپ کے پاس سمیشن سائن ہے اس کو آپ کیسے مینیپولیٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل میں تھوڑا سا بتانے کی کوشش کی. کافی دفعہ آگے جو ہمارے پاس اب آرٹیکل آنے والا ہے، جو ہمارے پاس اگلا ٹاپک آنے والا ہے، اس کے اندر اس طرح کی بہت جگہ پہ مینیپولیشن کرنی پڑے گی. کیونکہ ہم جو اب ڈیل کریں گے نا وہ ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن یوزنگ پاور سیریز ہے. تو پاور سیریز کی مینیپولیشن بہت اچھی آپ کو آنی چاہیے. یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہم لیتے ہیں، اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس ایگزامپل کے اندر ہمارے پاس 2 پاور سیریز ہیں. ان 2 پاور سیریز کو آپ پہلے ایکسپینڈ کریں الگ الگ اور اس کو کمبائن کرنے کی کوشش کریں. یا اگر آپ زیادہ ایڈوانس ہیں، آپ زیادہ سمجھ چکے ہیں تو ڈائریکٹلی مینیپولیٹ کریں اور دیکھیں جواب کیا آتا ہے. ہم نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے آپ کے لیے، اس کو فالو کریں اور اسکرین پہ دیکھیں. جو آپ کے پاس سیریز دی ہیں ان دونوں کا سم اس طرح سے ہے، سگما n is equal to 1 to infinity 2n cn x to the power n minus 1 plus sigma n is equal to 0 to infinity 6n cn x to the power n plus 1. اب اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں. ہم لکھتے ہیں اس طرح سے، سگما n is equal to 1 to infinity 2n cn x to the power n minus 1 plus n is equal to 0 to infinity summation 6n cn x to the power n plus 1, that is equal to 2 into 1 c1 x to the power 0 plus sigma n is equal to 2 to infinity 2n cn x to the power n minus 1
plus sigma n is equal to 0 to infinity 6n cn x to the power n plus 1. آپ اس کو دیکھیں اور اس کو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کریں. کیسے چینج کریں گے تاکہ یہ انڈیکس آپ کے پاس کچھ ایک طرح سے ہو جائے. فرسٹ آف آل میں اس کو لکھ رہا ہوں رائٹ ہینڈ سائڈ کو 2c1 پلس سگما k is equal to 1 to infinity 2 within bracket k plus 1 ck plus 1 x to the power k plus sigma k is equal to 1 to infinity 6 k minus 1 ck minus 1 x to the power k. یعنی کہ میں نے اس میں چینج کر دیا ہے فرسٹ اس میں k is equal to n minus 1 اور سیکنڈ سمیشن میں k is equal to n plus 1. تو یہ آپ کے پاس دو سمیشن آ گئی. ان دو سمیشنز میں کافی ساری چیزیں کامن ہیں, ہم کامن نکال لیتے ہیں اور لکھتے ہیں اس کو کس طرح سے 2c1 پلس سمیشن سگما k is equal to 1 to infinity 2 times k plus 1 ck plus 1 plus 6 k minus 1 ck minus 1 whole multiplied by x to the power k. یہ جو ایگزامپل تھی اس میں کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں تھی, اس میں صرف مینیپولیشن بتایا تھا کہ سمیشن کے اندر اگر آپ انڈیکس چینج کریں تو اس کا کیا فرق پڑتا ہے, اور دو سمیشن کی بجائے اگر آپ ایک سمیشن میں اس میں کنورٹ کر دیں تو کیا ہوگا. پہلے دو سیریز الگ الگ کہیں گھوم رہی تھیں, اب ان دونوں کو کمبائن کر کے اکٹھا کر دیا اور ایک ہی سمیشن سائن لگایا, لیکن اندر جو ٹرم آپ کے پاس آئی وہ تھوڑی سی بڑی ہے. اب اس کو مینیپولیشن کرنا آسان ہوگا کیونکہ اگر الگ الگ آپ کرتے, پہلے اس کو ایکسپینڈ کرتے پھر اس کو ایکسپینڈ کرتے تو آپ کے پاس دو الگ الگ چیزیں نظر آتی. اب اس کو ہم نے کمبائن کر لیا, کمبائن کرنے کے بعد ایک سمیشن سائن کے اندر لکھ دیا, تو یہ ہمارے پاس اس کی مینیپولیشن, اس کی آپریشن تھوڑی سی ایزیئر ہو جائے گی. یہ اس لیے ضرورت پیش آئی. اسی طرح سے کوئی آپ ملٹیپلیکیشن کی بھی ایگزامپل لے لیں, نوٹس میں دیے ہوئے ہیں, کوئی دیکھ لیں تاکہ آگے جب ہینڈل کریں گے پاور سیریز کو تو آپ کو مسئلے نہیں آنے چاہیے. اب بڑے اہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں جسے کہتے ہیں ہم پاور سیریز سولوشن آف اے ڈفرینشیل اکویشن. یعنی کہ کل کا لیکچر یعنی لاسٹ ٹائم کا لیکچر اور آج کا ابھی تک کا لیکچر اس ساری چیز کی فاؤنڈیشن بنا رہا تھا جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے تو اس کا سولوشن پاور سیریز میں کیسے معلوم کریں گے. تو ہم کیا کریں گے, ہم سپوز کر لیں گے کہ ہمارے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن جو دی ہوئی ہے اس کا سولوشن ایگزسٹ کرتا ہے ان اے پاور سیریز. وہ پاور سیریز کا ہم پرزمپشن کریں گے, ایزیوم کریں گے, وہ سبسٹیٹیوشن کریں گے اور چیک کریں گے کہ کیا یہ ہمارے پاس جو ہم نے پرزیوم کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں ایسا کریں گے کہ ہم کوئی ایک جنرل سی ٹرم لے لیں گے, اس جنرل ٹرم میں ہمارے پاس کچھ کانسٹنٹس ہوں گے, جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ C1, C2, C3, C4. ان کانسٹنٹس کی ویلیو ہم کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے ود دی ہیلپ آف سیریز سولوشن, یعنی کہ کوفیشنٹس وغیرہ کمپیئر کریں گے اینڈ دین ویل ٹرائی ٹو فائنڈ دا ویلیو آف C1, C2, C3. یہ زیادہ آسانی سے ایکسپلین ہو جائے گا اگر ہم ایک ایگزامپل لے لیں, اس ایگزامپل کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں گے اور پھر اس کو ہم سالو کریں گے. لیٹ اس ٹیک دی ایگزامپل نمبر 1. کیا ہے یہاں پر, یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ اب آئی. دی ایگزامپل از dy by dx minus 2xy is equal to 0. dy by dx minus 2xy is equal to 0. We assume that the solution of the given equation exists in the form which is y is equal to sigma n is equal to 0 to infinity cn x to the power n. This can be written as c naught plus sigma n is equal to 1 to infinity cn x to the power n. اب اس کو اگر ہم ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے,
dy by dx will be equal to sigma n is equal to 1 to infinity n c n x to the power n minus 1. اس میں دیکھیں سی ناٹ غائب ہو گیا کیونکہ سی ناٹ کا ڈفرینشیل 0 ہو جاتا ہے. اب یہ جو ویلو آئی ڈی وائی بائی ڈی ایکس کی اور جو وائی ہم نے سپوز کیا اوریجنل ڈفرینشیل اکویشن کے اندر سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں, ہمارے پاس کیا آ جائے گا ڈی وائی بائی ڈی ایکس مائنس 2xy از اکول ٹو سگما n از اکول ٹو 1 ٹو انفینٹی n c n x to the power n minus 1 minus sigma n is equal to 0 to infinity 2 c n x to the power n plus 1. ابھی جو رائٹ ہینڈ سائڈ پر اگر آپ دیکھیں تو دو سیریز ہیں, ان دونوں سیریز کو ہم نے ایڈ کرنا ہے یا ان ادر ورڈز سبٹریکٹ کرنا ہے. کیا ہوگا آپ کے پاس ڈی وائی بائی ڈی ایکس minus 2xy is equal to 1 into c1 x کی پاور 0 plus sigma n is equal to 2 to infinity n c n x to the power n minus 1 minus sigma n is equal to 0 to infinity 2 c n x to the power n plus 1. اب ہم ایسا کریں گے کہ جو فرسٹ سمیشن ہے اس کے اندر k از اکول ٹو n مائنس 1 رکھتے ہیں اور سیکنڈ سمیشن میں k از اکول ٹو n پلس 1 سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس ماڈیفائڈ فارم آ گئی اس اکویشن کی ڈی وائی بائی ڈی ایکس مائنس 2xy is equal to c1 plus sigma k is equal to 1 to infinity k plus 1 ck plus 1 x to the power k minus sigma k is equal to 1 to infinity 2 ck minus 1 x to the power k. یہ تھوڑی سی سمپلیفیکیشن کے بعد آ جائے گی dy by dx minus 2xy is equal to c1 plus sigma k is equal to 1 to infinity within bracket k plus 1 ck plus 1 minus 2 ck minus 1 whole multiplied by x to the power k. If we substitute this thing in our differential equation, we will get c1 plus sigma k is equal to 1 to infinity k plus 1 ck plus 1 minus 2 times ck minus 1 whole multiplied by x to the power k is equal to 0. اب اس کو اگر کمپیئر کریں تو دیکھیں this will be 0 only if every term on the left hand side is 0. That is c1 is equal to 0 or k plus 1 ck plus 1 minus 2 ck minus 1 is equal to 0 for values of k is equal to 1, 2, 3 and so on so forth. ہماری ایگزامپل ابھی کنٹینیو ہے. میں نے کہا کہ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ ابھی تک ہم نے کیا ہے. ہمارے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن تھی, یہ ہمارے پاس بڑی سمپل سی فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن تھی. اس کو اگر آپ دیکھ کے فوراً بڑے خوش ہو گئے ہوں گے کہ یہ تو فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے جس کے ویریبل کو ہم سیپریٹ کر سکتے ہیں, انٹیگریٹ کر لیں گے اور ہمارے پاس جواب آ جائے گا. لیکن ہم یہاں پر یہ کر رہے ہیں کہ ہم پاور سیریز میں سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں. جب پاور سیریز میں ہم سولوشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس y از اکول ٹو سگما n از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی سی این ایکس ٹو دی پاور n ایک سولوشن ہے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں, اس کا ڈی وائی بائی ڈی ایکس معلوم کرتے ہیں, ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر معلوم کرتے ہیں اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ ویلیوز ہم سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایک ایکسپریشن آ جاتا ہے. اب یہ جب ایکسپریشن ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس میں اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی ویلیو معلوم کرتے ہیں کس کی, C0, C1, C2, C3 اپ ٹو سو آن سو فورتھ, تاکہ جو ویلیوز آ جائے وہ ہم اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں اور ہمارے پاس جواب آ جائے.
الٹیمیٹلی جواب کس فارم میں آنا چاہیے؟ الٹیمیٹلی جواب اسی فارم میں آنا چاہیے جو کہ ہم نے پریزیوم کیا تھا, y is equal to sigma n is equal to 0 to infinity cn x to the power n. یہاں تک کلیئر ہے بات؟ تو ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں اس وقت؟ سی ناٹ معلوم کر رہے ہیں, C1 معلوم کر رہے ہیں, C2 معلوم کر رہے ہیں, اپ ٹو Cn اینڈ سو آن اپ ٹو انفینٹی معلوم کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے اگر ہمارے پاس ایک جنرل ٹرم معلوم ہو جائے, جب بھی جنرل ٹرم معلوم ہو جاتی ہے تو ہم k کی ویلیو مختلف سبسٹیچیوٹ کر کے ہم ان کی ویلیو C1 C2 C3 کی معلوم کر لیں گے. اب ہمارے پاس اس وقت ایک ریلیشن آ گیا, ایک ایکسپریشن آ گیا. یہ جو ایکسپریشن کی میں بات کر رہا ہوں, یہ جو ایکسپریشن آیا ہے یہ آپ کے پاس اس کو ریکرنس ریلیشن کہتے ہیں. ریکرنس کا مطلب ہے کہ یہ بار بار آ سکتا ہے. اس سے آپ C ناٹ کی ویلیو معلوم کریں, ایک ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں, آپ کے پاس C1 آئے گا, پھر C2 آئے گا, پھر C3 آئے گا, اینڈ سو آن سو فورتھ. لیکن آپ ایک ہائر ٹرم کو ایک لوور ٹرم کے ٹرم میں ایکسپریس کرتے ہیں. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے دیٹ Ck+1 یعنی کہ دا ویلیو آف Ck+1 can be expressed in terms of Ck. Similarly, the value of Ck can be expressed in terms of Ck-1. یعنی کہ اگر Ck-1 معلوم ہے تو آپ کے پاس Ck معلوم ہو جائے گا. Ck معلوم ہے تو C of K+1 معلوم ہو جائے گا. دوبارہ سے کہنا چاہیے مجھے, یعنی کہ Ck-1 معلوم ہے تو آپ کو Ck پتہ چل جائے گا. K کیا ہے یہاں پہ؟ سفکس ہے. اسی طرح سے اگر Ck معلوم ہے تو Ck+1 معلوم ہو جائے گا. یہاں پر بھی K+1 جو ہے وہ سفکس ہے, نیچے سبسکرپٹ سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم آگے پروسیڈ کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. ریکرنس ریلیشن کی بات کرتے ہیں. ریکرنس ریلیشن کو دیکھتے ہیں کہ وہ آگے ہم کو کیا چیز اور دیتا ہے. وی کم بیک ٹو اوور سلائیڈ فار دی ریکرنس ریلیشن. جی, ریکرنس ریلیشن ہمارے پاس آ گیا. Ck+1 از اکول ٹو 2 ٹائمس Ck-1 اوور K+1. یہ خیال رکھیے گا K کی ویلیو -1 نہیں ہونی چاہیے, یعنی K+1 should not be equal to 0. Now we start. Let us say K is equal to 1. تو ہمارے پاس کیا آئے گا؟ C2 is equal to 2 C0 over 2 which is equal to C0. یعنی C2 has become C0. C2 کی ویلیو آ گئی ہمارے پاس C0. Similarly for K is equal to 2, C3 is equal to 2 by 3 C1, that is equal to 0. کیونکہ اوپر ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے C1 کی ویلیو 0 آ گئی. K is equal to 3, C4 is equal to 2 over 4 C2, لیکن C2 ابھی ہم نے کیلکولیٹ کی ہے وہ ہمارے پاس C0 کے برابر ہے. ٹھیک ہے, تو C2 is equal to 1 by 2 C0. اس کو ہم نے اپنی کنوینئنس کے لیے لکھ دیا ہے 1 over 2 فیکٹوریل C0. یہ کیوں لکھا ہے آپ ابھی دیکھ کے نیکسٹ ٹائم میں پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک ہم کوئی پیٹرن بنانا چاہ رہے ہیں. K is equal to 4, تو C5 is equal to 2 by 5 C3 is equal to 0 because the value of C3 is equal to 0. Now for the next K is equal to 5, C6 will be equal to 2 C4 over 6, that is equal to 1 over 3 C4. لیکن C4 ہم نے ابھی اوپر کیلکولیٹ کیا ہے, دیٹ واز گیون ایز 1 over 2 فیکٹوریل C0. Therefore C6 is equal to 1 over 3 into 2 factorial C0, and 3 into 2 factorial can be written as 3 factorial. The value of C6 is equal to 1 over 3 factorial C0. For K is equal to 6, C7 is equal to 2 by 7 C5. C5 ہم نے کیلکولیٹ کیا اوپر 0 کے برابر تھا, تو C7 بھی سارا 0 ہو گیا. The value of C7 is equal to 0.
Proceeding further, k is equal to 7. We will get C8 is equal to 2 by 8 C4. That is equal to 1 by 4 C6. लेकिन C6 अभी हमने कैलकुलेट किया था. ये एक स्टेप ऊपर देखिए तो आपके पास है 1/3 फैक्टोरियल C0. Therefore C8 is equal to 1/4 फैक्टोरियल C0. अब ये हमारे पास जो ओरिजिनल प्रिजम्पशन हमने की थी, जहां कहा था y इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 to infinity Cn x to the power n is equal to C0 plus C1x plus C2x square plus C3x cube plus C4x4 plus C5x5 plus C6x6 and so on so forth. अब जनाब आप लोग ऐसा करें कि ये C0, C1, C2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास क्या जवाब आएगा. C0 प्लस 0 प्लस C0 x स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1/2 फैक्टोरियल C0 x4 plus 0 plus 1/3 factorial C0 x6 and plus 0 and so on so forth. क्योंकि हमें पता है C1, C3, C5, C7, C9 सारे 0 होंगे. तो ये 0 को हटा दें, हमारे पास क्या आ गया. C0 into 1 plus x square plus 1/2 factorial x to the power 4 plus 1/3 factorial x to the power 6 and so on so forth. इसके ऊपर जरा नजर रखें, गौर से देखते रहें. क्या आप इसको किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं. फर्स्ट टर्म में तो 1 है, सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वायर आ गया, थर्ड टर्म में हमारे पास एक्स टू द पावर 4 आ गया, इसके बाद नेक्स्ट टर्म में एक्स टू द पावर 6 आ गई एंड सो ऑन सो फोर्थ. इसको मैंने लिखने की कोशिश की है, दैट इज इक्वल टू C0 सिग्मा n इज इक्वल टू 0 to infinity x to the power 2n divided by n फैक्टोरियल. अब ये जो हमारे पास अभी एक्सप्रेशन आया है जिसमें समेशन हमने इस्तेमाल की है, इसमें अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें n इज इक्वल टू 0 तो आपके पास 1 आ जाएगा. n की वैल्यू 1 सपोज करें तो आपके पास खाली एक्स स्क्वायर आ जाएगा. n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास x टू द पावर 4/2 फैक्टोरियल आ जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ. यानी जो रिप्रेजेंटेशन हमने लिखी है ये सही है, इस सीरीज को डिपिक्ट करती है. ये हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का. ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आया, आपके पास क्या लिखा था, y इज इक्वल टू C0 समेशन सिग्मा n इज इक्वल टू 0 to infinity Cn x to the power 2n over n फैक्टोरियल. इसके अंदर तो C0 आया, लेकिन ओरिजिनली हमारे पास जब हमने सपोज किया था तो हमारे पास क्या आया था, y इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity या सिग्मा n इज इक्वल टू 0 to infinity Cn x to the power n. तो आपके पास C0 भी आना चाहिए था, C1 भी आना चाहिए, C2 भी आना चाहिए था, सो ऑन सो फोर्थ. वो कहां गायब हो गए रास्ते में. यहां तो हमारे पास खाली एक C0 आया. तो कहीं ना कहीं गलती की है आपने या मैंने की है. नहीं, हम दोनों ने गलती नहीं की है. अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ देखें तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की है, और जब फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वहां पर एक ही कांस्टेंट आना चाहिए, एक ही पैरामीटर आपके पास आना चाहिए C0. तो यानी कि हमारे पास जो जवाब आया कोई सही आया है. ये C0 इनटू जो एक्सप्रेशन आया वो एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है एक सीरीज का, एक सीरीज जो कि x के अंदर है. ये किसी फंक्शन की एक्सपेंशन हो सकती है, या इसको अगर हम देखें तो ये कोई फंक्शन बन सकता है. अब दोनों तरीके से आप सॉल्व करें. पहला जो तरीकेकार था जिसमें वेरिएबल सेपरेबल था, और दूसरे तरीकेकार जिसमें हमने
سیریز کو استعمال کیا ہے اور دونوں کو دیکھیں آپ کے پاس کہ یہ جو ایف ایکس کی ویلیو کیا آئی ہے یا وائی کی ویلیو کیا ہے یا یہ جو ہم نے ایکسپینشن لکھی ہے, یہ جو سیریز لکھی ہے, سمیشن لکھی ہے, یہ کس کے برابر آتی ہے. یہ ایکسرسائز کے لیے میں آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں. یہ جو ہم نے ایگزامپل کی ہے اس کو دوبارہ سے دیکھیں ہم نے کیا کیا اسٹیپس کیے. پہلا اسٹیپ یہ کیا کہ ہم نے پریزیوم کیا کہ ہمارے پاس ایک سولوشن ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ سولوشن کین بی ریپرزینٹڈ ان دی فارم آف اے سیریز اینڈ دیٹ سیریز وی سپوز ایز سگما n از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی سی این ایکس ٹو دی پاور n. یہ ہمارے پاس ایک سمیشن ہے, ایک سیریز ہے, اس کے اندر یہ اس کا سولوشن ایگزسٹ کرتا ہے, یعنی y از اکول ٹو سمیشن n از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی سی این ایکس ٹو دی پاور n. آپ نے کیا کیا, آپ نے y ڈیش معلوم کیا اور اس کے بعد سبسٹیٹیوشن کیا جو اوریجنل ڈفرینشیل اکویشن کے اندر. جب آپ نے سبسٹیٹیوشن کر لیا تو آپ نے ایک ریکرنٹ سولوشن معلوم کیا. وہ کیسے آیا؟ کیونکہ آپ کے پاس بہت ساری سمیشن آ گئی اور وہ سمیشن اکویٹ کرتے ہیں 0 کے برابر اس وقت جبکہ ہر ٹرم آپ کے پاس 0 ہے. مثال کے طور سے کہ x1 پلس x2 پلس x3 پلس x4 از اکول ٹو 0 ہے اور یہ پتا ہے کہ سارے کے سارے x1 x2 x3 x4 سارے کے سارے پازیٹیو ہیں, تو اسی صورت میں پاسبل ہوگا جبکہ x1 بھی 0 ہے, x2 بھی 0 ہے اور x3 بھی 0 ہے. تو یہ کنڈیشن لگانے کے بعد ریکرنٹ سولوشن آیا. وہاں سے ہم نے C0 C1 C2 C3 اپ ٹو Cn سب کی ویلیو معلوم کر لی. اس کے اندر جہاں پہ ہم نے پریزیوم کیا تھا, پریزمپشن کی تھی, سپوزیشن کی تھی, اس کے اندر ویلیوز پٹ کی اور ہمارے پاس جواب آ گیا. جواب کے اندر ایک ہی پیرامیٹر تھا ہمارے پاس C0 یا ایک ہی کانسٹنٹ تھا C0. یہ ہمارے پاس جواب جو ہے وہ صحیح ہے. اسی کو ہم فردر ایلیبریٹ کرتے ہیں. ایک ایگزامپل اور لیں گے. اس دفعہ ایگزامپل ہم سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کے لے لیتے ہیں. طریقہ کار وہی ہوگا کہ y کو پریزیوم کریں گے, y ڈیش معلوم کریں گے, y ڈبل ڈیش معلوم کریں گے, اکویشن میں سبسٹیٹیوٹ کریں گے, اس کے بعد کرنٹ سولوشن معلوم کریں گے, وہاں سے C0 C1 C2 سب کی ویلیو معلوم کریں گے اور جواب کے اندر ہم سبسٹیٹیوٹ کریں گے. اب یہ کیونکہ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس کیا آنا چاہیے؟ الٹیمیٹلی آپ کے پاس دو کانسٹنٹ آنے چاہیے. C0 C1 آ جائے یا اے بی آ جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن الٹیمیٹلی ہمارے پاس دو کانسٹنٹ بچنے چاہیے. یہ جو ایگزامپل آ رہی ہے جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہوگی, اس کو آپ شاید ویریبل سیپریبل سے سالو کر سکتے ہیں, انٹیگریشن سے سالو کر سکتے ہیں, مجھے پتا نہیں, لیکن میں یہ کر رہا ہوں یہاں پر اس کو سالو کرنے کی کوشش کروں گا ود دی ہیلپ آف سیریز, پاور سیریز سے اس کو سالو کروں گا. Now we are trying to find the solution of a second order differential equation which is having the coefficient as variable, and we are trying to find the solution using power series solution, power series method. جی ایگزامپل کیا ہے آپ کے پاس, دیکھیں ذرا اسکرین کے اوپر غور سے اور تھوڑی سی دیر اس میں سوچیں ضرور کہ آگے اسٹیپس کیا کیا آئیں گے. پہلا اسٹیپ, دوسرا اسٹیپ, تیسرا اسٹیپ اینڈ سو آن سو فورتھ. پہلے سپوزیشن, دوسرے میں سبسٹیٹیوشن, تیسرے میں بیکورڈ سبسٹیٹیوشن اینڈ لاسٹلی دی آنسر. لیٹ اس سی ناؤ. جی اکویشن ہے آپ کے پاس 4y ڈبل ڈیش پلس y از اکول ٹو 0. وی پریزیوم دیٹ y از اکول ٹو sigma n is equal to 0 to infinity c n x to the power n is a solution of this equation. Therefore, we can write this one as y is equal to c naught plus sigma n is equal to 1 to infinity c n x to the power n. Now we proceed further to find the term by term differentiation of the proposed series. Therefore, we get y dash is equal to sigma n is equal to 1 to infinity n c n x to the power n minus 1. This can also be written as c1 plus sigma n is equal to 2 to infinity n c n x to the power n minus 1. Now we proceed to the next step and find the value of y double dash. Y double dash will be given by sigma n is equal to 2 to infinity
n into n minus 1 Cn x to the power n minus 2. If we substitute the value of y double dash and y dash, we get 4y double dash plus y is equal to sigma n is equal to 2 to infinity 4n into n minus 1 Cn x to the power n minus 2 plus sigma n is equal to 0 to infinity Cn x to the power n. If we see that, we will find that both the series start with x to the power 0. Therefore, we substitute k is equal to n minus 2 in the first summation and k is equal to n in the second summation for k is equal to 0, 1, 2, 3 and so on and so forth. Therefore, we will get 4y double dash plus y is equal to sigma k is equal to 0 to infinity 4 times k plus 2 into k plus 1 ck plus 2x to the power k plus sigma k is equal to 0 to infinity ck x to the power k. 4y double dash plus y is equal to sigma k is equal to 0 to infinity 4k plus 2 into k plus 1 ck plus 2 plus ck whole multiplied by x to the power k. Now, if we substitute this thing in the differential equation, we will get sigma k is equal to 0 to infinity 4k plus 2 into k plus 1 ck plus 2 plus ck whole multiplied by x to the power k is equal to 0. इस इक्वेशन पे नजर रखिएगा, इस एक्सप्रेशन को देखते रहिएगा. इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास अभी क्या चीज आ गई. ये हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन आ गया जिससे हम क्या करेंगे, k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे या ck की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. k की वैल्यू हम लगाते जाएंगे और वहां से हमारे पास C1, C2, C3 सब वैल्यूज आ जाएंगी और हम अपने जो सपोजिशन है उसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. इसको जरा दोबारा से देख लें एक दफा. हमने क्या किया, वी स्टार्टेड विद डिफरेंशियल इक्वेशन विच वाज सेकंड ऑर्डर. यहां पर देखने से नजर आता है कि इसके अंदर वेरिएबल कोएफिशिएंट है. अगर वेरिएबल कोएफिशिएंट इसके अंदर नहीं भी है तो हमने प्रिज्यूम किया है कि इसके अंदर वेरिएबल कोएफिशिएंट है और उस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे. तो पहले तरीकाकार ये किया कि y डैश इज इक्वल टू समेशन सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn x टू द पावर n सपोज कर लिया, y डैश मालूम किया, y डबल डैश मालूम किया, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन किया और उसके बाद एक समेशन साइन आई और समेशन साइन के साथ हमने ये जो वैल्यूज हैं ये सब्स्टिट्यूट कर दी डिफरेंशियल इक्वेशन में. अब डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे एक सीरीज आ गई और राइट हैंड साइड पे 0. ये इस वक्त 0 होगा क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि हमारे पास इसकी ईच टर्म 0 के बराबर है. वहां से हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन आ गया जिसमें से हम सी के या सी के प्लस 1 सी के माइनस 1 की वैल्यूज मालूम कर लेंगे और सारी वैल्यूज मालूम करने के बाद सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. इसको प्रोसीड करते हैं फर्दर और आगे चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर. स्लाइड के ऊपर चीजें आएंगी. इस स्लाइड को देखें, इस पर हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे. आपके पास जो आइडेंटिटी आएगी वो इस तरह की होगी, यानी कि रिकरेंस रिलेशन कुछ इस टाइप का होगा. 4 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 1 सी के प्लस 2 प्लस सी के इज इक्वल टू 0. इन अनदर वर्ड्स सी के प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस सी के ओवर 4 के प्लस 2 इंटू के प्लस 1. The value of k is equal to 0, 1, 2, 3 and so on so forth. अब इटरेशन करते चलें. सबसे पहले k की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, C2 इज इक्वल टू माइनस C0 ओवर 4 इंटू 2 इंटू 1 दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज माइनस C0 over 2 square into 2 factorial.
Similarly, C3 will be equal to minus C1 over 4 into 3 into 2 is equal to minus C1 over 2 square into 3 factorial. Next step, C4 will be equal to minus C2 divided by 4 into 4 into 3. That can be expressed as C0 over 2 to the power 4 factorial. اس لیے کیونکہ ہمارے پاس C2 کی ویلیو دی ہوئی ہے دیٹ واز اکول ٹو مائنس C0 اوور 2 اسکوائر اینڈ 2 فیکٹوریل. وی پروسیڈ فردر ٹو فائنڈ دی ویلیو آف C5 دیٹ ول بی اکول ٹو مائنس C3 ڈیوائڈ بائی 4 انٹو 5 انٹو 4 اینڈ دیٹ ول بی اکول ٹو C1. یہاں پہ سائن پازیٹو ہے کیونکہ C3 کی ویلیو ہمارے پاس ہے مائنس C1 اوور 2 اسکوائر 3 فیکٹوریل. C5 is equal to C1 2 to the power 4 5 factorial. In the next step, we calculate the value of C6. That will be equal to minus C4 over 4 into 6 into 5. That will be equal to minus C0 over 2 to the power 6 factorial. We obtained this expression because we knew that the value of C4. Similarly, you will be able to calculate the value of C7. That will be equal to minus C1 over 2 to the power 6 7 factorial. اس طرح سے آپ C8 کیلکولیٹ کر لیں گے, C9 اینڈ سو آن سو فورتھ. اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو ویلیوز کیلکولیٹ کر لی ہیں یہ سبسٹیچیوٹ کریں گے ہمارے پاس جو اپنی سپوزیشن ہے. سپوزیشن تھی کہ ہمارے پاس y کی ویلیو ہوگی, y ول بی اکول ٹو C0 پلس C1x پلس C2x اسکوائر پلس C3x کیوب پلس C4x ٹو دی پاور 4 پلس C5x ٹو دی پاور 6 اینڈ سو آن سو فورتھ. ان کی ویلیوز جو آپ نے معلوم کی ہے, جو کیلکولیٹ کی ہیں, اتنی محنت کی ہے, اس میں سبسٹیچیوٹ کریں. اٹ ول بی گیون بائی دیٹ y از اکول ٹو C0 پلس C1x minus C0 over 2 square 2 factorial x square minus C1 over 2 square 3 cube x cube plus C0 over 2 to the power 4 4 factorial x to the power 4 plus C1 over 2 to the power 4 5 factorial x to the power 5 minus C0 over 2 to the power 6 6 factorial x to the power 6 and finally minus C1 over 2 to the power 6 7 factorial x to the power 7. اب ایسا کریں, نیکسٹ اسٹیپ میں C0 کی ٹرمز اکٹھی کر لیں اور C1 کی ٹرمز اکٹھی کر لیں. تو ہمارے پاس کیا جائے گا, y از اکول ٹو C0 انٹو 1 مائنس 1 اوور 2 اسکوائر 2 فیکٹوریل ایکس اسکوائر پلس 1 اوور 2 ٹو دی پاور 4 4 فیکٹوریل ایکس ٹو دی پاور 4 minus 1 over 2 to the power 6 6 factorial x to the power 6 plus so on and so forth plus C1 into x minus 1 over 2 square 3 factorial into x cube plus 1 over 2 to the power 4 5 factorial x to the power 5 and minus 1 over 2 to the power 6 into 7 factorial x to the power 7 and so on and so forth. This is a general solution. اب یہ جو آپ کے پاس C0 کے ساتھ اتنی بڑی ٹرم نظر آ رہی ہے, C1 کے ساتھ بھی اتنی ٹرم نظر آ رہی ہے, اس کو اگر تھوڑی سی مشقت کریں تو آپ اس کو سمیشن فارم میں لکھ سکتے ہیں. دیکھیں کہ اس طرح سے آئے گی
کہ فرسٹ ٹرم لیٹ us call it y1x will be given by c naught summation k is equal to 0 to infinity minus 1 to the power k 2k factorial x by 2 to the power 2k, and the second term will be given by y2x, that will be equal to 2c1, y2x is equal to 2c1, sigma k is equal to 0 to infinity minus 1 to the power k over 2k plus 1 factorial multiplied by x by 2 to the power 2k plus 1. اگر آپ اس آنسر کو دیکھیں تو ہمارے پاس دو ٹرم آئی ہیں, ایک کے ساتھ سی ناٹ ہے, ایک کے ساتھ سی ون ہے. اب شروع میں جائیں تو ہم نے کس آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن لی تھی؟ یہ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن لی تھی. وہاں پہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو یہ ذہن میں تھا ہمارے پاس کہ دو پیرامیٹرس یا دو کانسٹنٹ آئیں گے, اور الٹیمیٹلی دیکھ لیں تو ہمارے پاس یہاں پر دو ہی کانسٹنٹ آئے ہیں, ایک سی ناٹ آیا اور ایک سی ون آیا ہے. تو یعنی کہ اس کا کچھ جواب صحیح نظر آ رہا ہے. اب رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی, تو یہ ایک قسم کی ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن تھی, اور اس کا جو سولوشن تھا وہ کمپلیمنٹری فنکشن ہی ٹوٹل سولوشن ریپرزینٹ کرتا ہے, کیونکہ پرٹیکولر انٹیگرل یہاں پہ ہمارے پاس 0 ہے, تو دیئر فور یہ کچھ نظر آتا ہے ہمارے پاس صحیح سولوشن ہے. اب یہ آپ کے پاس جو دو ٹرمز الگ الگ آئی تھی, y از اکول ٹو سی ناٹ پلس سم تھنگ پلس سی ون سم تھنگ, وہ ایک سیریز نظر آ رہی تھی. اس سیریز کو اگر آپ اینالائز کریں اور دیکھیں تو یہ کیا کچھ cos x بائی 2 اور sin x بائی 2 کی سیریز نہیں تھی؟ جی ہاں, یہ کچھ اسی طرح کی سیریز تھی, اور یہ آپ میکلارنس سیریز کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں, ان کا فارمولا اپلائی کریں تو آپ کے پاس اسی طرح کا جواب آ جائے گا. آپ اس کو ویریبل سیپریبل میتھڈ سے یا کسی اور طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کریں اور جواب بھی اسی فارم میں آ جائے گا. صرف ہمارے پاس آج کے لیکچر کے اندر جواب جو آیا تھا وہ بھی ایک سیریز فارم کا آیا تھا, جبکہ پہلے جب ہم کرتے تھے تو ہمارے پاس ایک اسپیسیفک فنکشن آتا تھا. میرے خیال میں یہاں پر ہم تھوڑا سا رک جاتے ہیں اور آج کے لیکچر کو یہیں ختم کرتے ہیں تھوڑا سا ریویژن کے ساتھ. ریویژن کیا ہوئی ہمارے پاس کہ ہم نے جو پچھلی دفعہ پاور سیریز ڈیفائن کی تھی, ان پاور سیریز کو ڈیفائن کرنے کے بعد ہم نے آج اس کی کچھ ایگزامپلس کی. ان ایگزامپلس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم یہ جو پاور سیریز کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں ڈفرینشیل ایکویشنز کو سالو کرنے کے لیے. وی کین فائنڈ دی پاور سیریز سولوشن فار دا ڈفرینشیل ایکویشن. یہ بات صحیح ہے. اس کے لیے ہم نے دو ایگزامپلس لی. دو ایگزامپلس کے لیے ہم نے سپوز کیا کہ y از اکول ٹو سی این ایکس ٹو دی پاور این سمیشن سگما این از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی. یہ ہمارے پاس سولوشن ہے. یہ ہم نے سبسٹیٹیوشن کیا, اور سبسٹیٹیوشن کرنے کے بعد الٹیمیٹلی ہم نے پاور سیریز کا سولوشن نکال لیا. جو ہمارے پاس جواب آیا وہ بھی پاور سیریز کے اندر آیا ہے. اور پھر اسی ایگزامپل میں جو لاسٹ ایگزامپل لی تھی, اس کے اندر ہم نے بتایا کہ یہ جو ہمارے پاس پاور سیریز آئی ہیں یہ ہمارے پاس cos x بائی 2 sin x بائی 2 کا ایکسپینشن ہے. یہ چیک کر لیجئے گا. یہاں پہ لیکچر کو سٹاپ کرتے ہیں. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہم نے آج کیا تو دو ایگزامپل ہیں, لیکن آپ کے لیے بہت ساری ایکسرسائز ہیں, ان ایکسرسائز کو ضرور کیجیے گا. جی یہاں پہ اب اپنا آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا, ایکسرسائز جاری رکھیے گا. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ اور السلام علیکم.